بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مکہ مکرمہ سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام یمن کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں پڑاؤ ڈالا۔ آپ کے لشکر کا پرندہ ہدہد جو کہ خبریں لانے اور پانی تلاش کرنے پر مامور تھا غیر حاضر پایا گیا۔ ہدہد زمین کے نیچے پانی اس طرح دیکھ لیتا ہے جس طرح انسان گلاس کے اندر پانی کو دیکھ لیتا ہے۔ کافی دیر بعد جب ہدہد پرندہ حاضر ہوا تو اس نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی اور کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کی اطلاع آپ کو نہیں، وہ یہ کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ملکہ رہتی ہے۔ اس کا تخت سلطنت اپنی فوجوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ حضرت سلیمان نے ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا کو خط بھیجا اور اسے اور اس کی قوم کو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر ملکہ سبا نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا اور چند قاصد تحفے تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجے۔ آپ نے تحائف واپس کر دیے۔ قاصدوں نے واپس جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور عظیم الشان دربار کا احوال بیان کیا تو ملکہ سبا نے فیصلہ کیا کہ خود ان کی تابعدار ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلیں گی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضری خدمت ہو رہی ہے تو آپ نے حکم دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت شاہی اس دربار میں موجود ہو۔ ایک عفریت نے جو جنات میں سے تھا کہا، اس سے پہلے کہ آپ کا دربار برخاست ہو میں تخت لا سکتا ہوں۔ اتنے میں ایک انسان آصف بن برخیہ نے کہا، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں ملکہ کا شاہی تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے۔ یمن اور بیت المقدس کا فاصلہ 1500 میل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکی تو آپ نے دیکھا کہ دربار میں ملکہ سبا کا تخت موجود ہے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات انسانوں کے زیر اثر آ سکتے ہیں۔ اگر اس علم کو آسمانی کتاب میں تلاش کریں جس کو علم الکتاب کہا گیا ہے تو یقیناً انسان کو نہ صرف جنات پر بلکہ پوری کائنات پر فوقیت حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ٹائم اینڈ سپیس کا فارمولہ سمجھایا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی کتاب میں تفکر کرے تو وہ ٹائم اینڈ سپیس کے راز سے واقف ہو سکتا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اپنے تخت کو پہلے موجود پا کر کہا، ہم آپ سے فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسان انجینئروں سے ایک عالیشان محل تعمیر کروایا جو موتیوں کی چمک دمک، قطر کی رفت اور عجیب و غریب دستکاری کی وجہ سے بے مثال تھا۔ محل کے صحن میں ایک بڑا حوض کھدوا کر پانی سے بھر دیا گیا اور اس کے اوپر شفاف موتیوں اور شیشے سے ایسا فرش بنایا گیا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا جائے۔ ملکہ سبا شاہی محل میں قیام کے لیے جب اندر داخل ہوئی تو دیکھا شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ پانی میں اترنے کے لیے کپڑوں کو سمیٹا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی نہیں ہے، سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینوں سے بنایا گیا ہے۔ شرم کے مارے ملکہ سبا کی آنکھیں جھک گئیں اور بارگاہ الہی میں اقرار کیا، اے پروردگار، ماں سوائے اللہ کی پرستش کر کے میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، مگر اب سلیمان کے ساتھ ہو کر صرف ایک خدا پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔